بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کسان نے اٹلی کے ایک بنجر ویرانے میں ڈیرا ڈال لیا اور ٹھان لی کہ یہاں پانی کی تلاش کروں گا۔ چنانچہ اس نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات اسی محنت میں لگا رہتا کہ جب تک پانی نہیں نکلتا کنواں کھودتا رہوں گا۔ ابھی وہ 25 سے 30 فٹ نیچے کھود پایا تھا کہ اس نے مٹی میں غیر معمولی چیزیں دیکھیں۔ اس نے قریبی شہر میں رہنے والے اپنے دوست سے بات کی جو کہ آثار قدیمہ کا ملازم تھا۔ دوست کو بتایا کہ مجھے پتھر کی لاش ملی ہے۔ اس کے دوست نے محکمے سے بات کی اور جلد ہی پوری ٹیم نے وہاں کھدائی شروع کر دی اور اس طرح ایک گمشدہ تاریخی شہر پومپئی دریافت ہوا۔ جی ہاں، یہ 1748 کی بات ہے اور یہ 79 عیسوی میں تباہ ہونے والا شہر تقریباً 2000 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ ایسا گمشدہ شہر کہ جس کو تاریخ دان اور آثار قدیمہ کے ماہرین جگہ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور وہ اتنی آسانی سے حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل از مسیح کے دوران آباد کیا گیا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگیں رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارات بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھیں، جبکہ شہر کا نکاسی کا نظام بھی بہترین تھا۔ ماہرین کو یہاں ایک ایسا اسٹیڈیم بھی دریافت ہوا جس میں بیک وقت 20,000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ کلب، بیکریاں، پانی کے تالاب، پانی کی ترسیل کا بہترین نظام، لائبریریاں، ہسپتال، استبل اور 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے باغات نے اس شہر کو ان کے باسیوں کے لیے جنت بنایا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ زیبرا کراسنگ کی شروعات بھی اسی شہر نے کی اور اسی شہر میں سب سے پہلے کریم کا کیک متعارف کروایا گیا۔ اجتماعی غسل خانوں اور حمام کا تصور بھی اسی شہر سے پیدا ہوا۔ آباد ہونے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ عالی شان شہر رومن امپائر کا تجارتی مرکز بن گیا۔ لیکن اس شہر کے مکینوں جن کو فطرت نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، انہوں نے اس شہر میں گناہوں کی وہ بنیاد رکھ دی جس کی وجہ سے اس شہر کو دستے قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی کہ جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہوئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک ایسی بستی میں تبدیل کر دیا جہاں پر انسانی اور اخلاقی اقدار سر پیٹ کر رہ جائیں۔ پھر کیا تھا؟ اس شہر کی پہچان جو کہ تجارت تھی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ کچھ ہی دہائیوں میں یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاح بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ تھی بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا تھا۔ کسی پہ کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا تو بس اب جسموں کا اور لذتوں کا۔ پومپئی شہر کے لوگ ایسی بیہودہ سرگرمیوں میں ملوث ہوئے کہ جنہیں دیکھ کر قوم لوط بھی شرما جاتی۔ عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، بچے بچوں سے اور یہاں تک کہ جانوروں سے بھی جنسی تعلقات عام تھے۔
جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ اس شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہاں خونی رشتوں کی بھی پاسداری نہ تھی۔ ماں، بہن، بھائی اور باپ ایک ہی تالاب میں نہا لیتے تھے اور کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی نفسانی خواہش پوری کر لیتا تھا۔ ماہرین کو ایسی بچیوں کی پتھر کی لاشیں ملی ہیں کہ جو حاملہ تھیں، لیکن ان کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہر گھر فحاشی کا اڈا بن چکا تھا۔ لوگ دوسرے شہروں سے اب اس شہر میں تجارت کے لیے نہیں بلکہ ہم بستری کے لیے تشریف لاتے اور دلال اپنی ماؤں بہنوں کو اس کام کے لیے بیچتے اور مشترکہ حماموں میں ان کو بیچ کر پیسے کماتے۔ اس شہر کی اشرافیہ بھی اسی کاروبار کا حصہ تھی۔ اس شہر کے مکین اس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے تھے کہ ماضی و حال میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ایک کار لا حاصل سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئی ہیں وہ اس قدر بےہودہ اور حواس باختہ تھیں کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا یا رکھنا پسند نہ کرے، جبکہ اس عہد میں یہ رواج بھی عام تھا کہ لوگ مکانوں کی دیواروں پر بےہودہ خیالات اور شاعری کو رقم کرتے تاکہ پڑھنے اور سننے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے کئی اور طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ بےہودہ شعر اور قصے ابھی بھی شہر کی دیواروں پر لکھے ہیں جنہیں ماہرین نے بڑی محنت سے صاف کیا ہے اور وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ وہ پہلا شہر تھا جہاں پر ایسے سوئمنگ پول اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مردوں اور عورتوں کو اجازت دی جاتی کہ وہ ان میں مشترکہ غسل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گناہوں کے اس شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو سکے تو آپ جان سکیں گے کہ اس شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات تھیں جو کہ ان کے زنا خانے ہونے پر دلالت تھیں۔ اس شہر کی معاشرت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر گناہ کار زندگی کی حد کہاں تک جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی کہ گھر گھر برائی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں پھر ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑا اڈے کا نام دیا گیا، جس کو اس دور میں لوپت آرا کا نام دیا جاتا تھا، جس کے معنی مادی بیڑے کے ہیں۔ وہ زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا، جبکہ اوپر والی منزل شہر کی اشرافیہ کے لیے مخصوص تھی، جہاں پر بے حیائی کی محفلیں سجائی جاتی۔ باپ، بیٹی، بہن، بھائی تک ایک ہی حمام میں ننگے نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ شہر اپنی مستیوں میں مگن تھا کہ بس پھر اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہوئی اور 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسوس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ اللہ پاک کی قدرت ایسی کہ پہلے ان سب شہر کے مکینوں کو پتھر کا بنایا اور پھر قریبی آتش فشاں پھٹ کر ان پر آ گرا اور اس طرح پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہوئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ 2000 سال تک یہ شہر 20 فٹ راکھ میں دبا رہا۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی، اسی لیے ان کی لاشیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ابھی بھی لاشیں ایسی حالت میں ہیں کہ کچھ حمل کی صورت میں اور بعض جنسی سرگرمیوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ شہر ہمارے لیے نشان عبرت بنا چھوڑا ہے۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔
جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی پومپئی شہر کی باقیات میں لاشیں بنا کفن کے ننگی حالتوں میں ہیں اور بالکل اسی حالت میں ہیں جس میں وہ عذاب سے پہلے تھے۔ اس شہر کا 90% حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور کھدائی ابھی بھی جاری ہے۔ اللہ اکبر! مختلف قوموں پر کیسے کیسے عذاب اللہ پاک نے بھیجے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو یقیناً ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم نیک اعمال کریں اور برائیوں سے دور رہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سے اپنے غضب اور غصے کو دور رکھنا اور ہم پر بس اپنی رحمت کی برسات فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، کیا پتا کس کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔